آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور ان رہنماؤں میں سب سے جو بڑے نام ہیں وہ ہیں علی محمد خان صاحب اور سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب کے۔ ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، انہیں ڈیزل کہہ کر پکارتے تھے، اوئے مولانا، اوئے ڈیزل۔ عمران خان صاحب نے یہاں تک بات کی تھی ایک جلسے کے اندر کہ مجھے باجوہ صاحب نے بلا کر کہا ہے کہ جی آپ مولانا کو ڈیزل کہہ کر نہ پکارا کریں، تو میں اس کو ڈیزل نہ بولوں تو اور کیا بولوں؟ یہ باتیں انہوں نے جلسے میں آ کر کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو طاقت دیتا ہے تو وہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، اسے آزمائش ہی سمجھنا چاہیے۔ تب انہوں نے طاقت کے نشے میں کسی کی عزت نہیں کی، کسی کا احترام نہیں کیا، اور آج یہ حالات آ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ جو کہ عمران خان صاحب کے خاص سمجھے جاتے ہیں، اسد کیسر اور علی محمد خان کوئی معمولی نام نہیں ہے، ان کی جماعت میں سے بڑے نام ہیں، ان کے وفادار لوگ ہیں یہ۔ تو آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کر پہنچے، اور انہوں نے مغرب کی نماز مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی امامت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو اگر آپ ایک وقت میں کسی کو ایسے ایسے القاب سے نواز رہے ہوں اور پھر نوبت یہاں تک آ جائے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تو اس سے زیادہ کیا اس کی تشریح ہو سکتی ہے کہ اس ملاقات میں وہ کیوں گئے تھے یا ان کا کیا مقصد تھا؟ اس سے زیادہ کوئی تشریح بنتی نہیں، باتیں بڑی سیدھی ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے یہ انفارمیشن دی تھی کہ عمران خان صاحب نے بہت کوششیں کر لی، صدر صاحب تک بھی یہ پیغام پہنچایا، اور صدر عارف علوی نے بھی یہ کوششیں کی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو منایا جائے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کسی طرح سے منا لیا جائے، لیکن وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ایک طرح کا ان کو بھی چاہے وہ اندر سے چاہ بھی رہی ہوں کہ چلیں جی ان سے کوئی کانٹیکٹ کر لیا جائے یا اس طرح کی کوئی چیز، لیکن وہ کسی قسم کا نرم گوشہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی قسم کے مذاکرات کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اندر سے تیار نہیں ہے۔ اس لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آج ہم کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار کر لیں یا ان پر اعتبار کر لیں۔ پہلی تو بات ہے کہ اعتبار کے قابل بھی وہ ان کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ماضی میں عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا جو برتاؤ رہا ان دو جماعتوں کے ساتھ وہ بہت ہی برا تھا۔ تو ہر کسی نے اپنے اپنے غصے بھی رکھے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، بدلے کی آگ بھی بہت سارے دلوں میں بھڑک رہی ہے، وہ تمام باتیں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی ان جماعتوں کو سب سے بڑا خدشہ یا خطرہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرم بیان دے دیں اور ہم اگلو کی نظر میں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اپنا مقام کھو دیں، یا وہاں سے ہم کو چڑھائی کر دی جائے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے حق میں بات کرنے والے جنہوں نے ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی، جنہوں نے ہماری املاک کو توڑا پھوڑا، جنہوں نے ہمارے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور انقلاب جو تھا وہ ایک ناکام بغاوت تھی، تو جنہوں نے اتنی بڑی ریاست کے خلاف بغاوت کی، آپ کون ہوتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے والے؟ یا پھر آپ کس طرح قابل بھروسہ ہے کہ آپ کو سندھ کی گورنمنٹ دی جائے یا وفاق کی کسی کو حکومت دی جائے یا کسی کو وزیر اعظم بنایا جائے؟ تو ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ جماعتیں عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ صدر صاحب بھی ناکام ہو گئے، پھر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی پی ٹی آئی کو، تو اب انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سہارا لینے کی کوشش جاری ہے۔ 2 دن پہلے بھی ان کے کچھ رہنماؤں کی مولانا صاحب سے مذاکرات کے لیے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ ان کو اب یہ لگتا ہے کہ شاید مولانا صاحب بھی ایسی ہستی ہیں کہ جو ہمارے لیے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں کہ مولانا صاحب ان جماعتوں کے ساتھ بات کریں اور ہمارے لیے کہیں کوئی تھوڑی بہت گنجائش چھوڑ دی جائے، ایٹ لیسٹ الیکشنز میں حصہ لینے دیا جائے۔ یہ زبردستی کی پریس کانفرنسز اور یہ سیاست چھڑوانا اور کسی اور جماعت میں کسی کا
شامل ہو جانا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں کم سے کم وہ سارے رک جائیں، لیکن ویسا ہوتا ہوا دکھائی بالکل بھی نہیں دے رہا، کیونکہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کو جو کام ڈالا تھا وہ بہت ہی کچھ زیادہ ہی ڈال دیا۔ باقی جماعتیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتی رہی، لیکن اس حد تک کوئی نہیں گیا تھا۔ لیکن تب بھی اگر بڑے گھر نے جو ڈیسائیڈ کیا ہوتا تھا کہ کون سی جماعت کو حکومت ملے گی، کون سی جماعت کو نہیں ملے گی، تو تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ویسا ہی ہوتا رہا۔ تو اب پی ٹی آئی نے تو کام ہی اتنا بڑا ڈال دیا تھا کہ ان کے لیے تو بہت ہی مشکل چانسز ہیں کہ اس الیکشن کو تو چھوڑیے، اس سے اگلے الیکشنز میں بھی اگر پی ٹی آئی کو کہیں کوئی نرمی مل جائے تو بڑی بات ہوگی پی ٹی آئی کے لیے، کہ اگر اس سے اگلے آنے والے الیکشنز میں جو ممکنہ طور پر 2029 میں جا کر کہیں ہوں گے، اگر ان الیکشنز میں بھی پی ٹی آئی کو کہیں پر الیکشنز لڑنے دیا جائے یا ان کے لیے کوئی نرم گوشہ پایا جائے تو وہ بھی بڑی بات ہوگی۔ لیکن فی الحال موجودہ حالات جو لگ رہے ہیں اور جو سینئر صحافیوں کا بھی تجزیہ ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگلے 8-9 سال تک پی ٹی آئی کے لیے کہیں پہ کوئی جگہ نہیں دکھ رہی۔ تو 9 سال بعد عمران خان صاحب کی عمر بھی 80 برس سے زیادہ ہو چکی ہوگی، اور تب کون جانتا ہے، رہے نام خدا کا، کہ تب کون ہوگا اس سیاست میں اور کون نہیں ہوگا، کیا حالات ہوں گے اس ملک کے۔ تو چلیں جی، خیر اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ و ناصر۔